بندگی کی روح دعا ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے اپنی بندگی کا، عبادت کا حکم دیا ہے، اور اسی عبادت کی جو روح ہے نا، وہ مغز ہے، وہ دعا ہے۔ اور دعا مانگنے کا بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں سکھا دیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے اچھے نام ہیں، بس اسے انہی ناموں سے پکارو۔ اسماء حسنہ سے مراد وہ تمام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں جو اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، رحمت اور کمال کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کے نام محض الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ اس کی صفات کے خزانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100۔ جس نے انہیں یاد کر لیا، یعنی یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ایمان لایا، ان کا حق ادا کیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس آیت کے اندر جو حکم ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنی ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ کو اس کے موضوع نام سے پکاریں اور دعا کریں، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا ایک خاص راز ہوتا ہے۔ مثلاً گناہوں کی معافی ہے تو غفور، غفار، تواب کہہ کر اللہ کو پکاریں۔ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، یا رزاق بول دیں یا وہاب بول دیں۔ اسی طرح کوئی مشکل میں ہیں تو یا لطیف یا خبیر یہ بول دیں۔ اگر علم اور ہدایت کی ضرورت ہے تو یا ہادی یا علیم نام کے ساتھ اللہ کو پکاریں، دعا کریں۔ اللہ کے ناموں کا ورد صرف زبان تک بھی محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان کے معنی جو ہیں وہ ہمارے دلوں میں اتر جائیں، ہمارے دلوں پر اللہ کے ان ناموں کا اثر پڑ جائے، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ وہ السمیع ہے، سب کچھ سننے والا ہے، تو ہم تنہائی میں بھی اس سے باتیں کرتے ہیں، تو ایسی باتیں کریں جو اللہ سن رہا ہے۔ سنتا تو ساری باتیں ہیں، یعنی ہمیں ایسی باتیں کرنی چاہیے جو ہم اللہ کو سنوا سکتے ہیں۔ خوف اور امید کے وقت الرحمن کی صفت یہ بولیں، الرحیم بولیں۔ اس صفت سے اللہ کی رحمت کی امید پیدا ہوتی ہے، اور دعا